بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور اس کی ترتیب بھی بتاؤں گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقہ سے پڑھے جاتے ہیں۔ مثلا نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قوما میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 دفعہ یعنی کہ 75 مرتبہ ہوئے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے چاروں رکعتوں میں یہ کلمات 300 مرتبہ مکمل کریں۔ اس کی فضیلت بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی یعنی ایسی خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ، پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سب معاف کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہ 4 رکعت نماز ادا کرنے کا کہا۔ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک اور جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 کی تفسیر، جہاں سے سلسلہ پچھلی بار ٹوٹا تھا، انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کی روح سے قطعاً غلط ثابت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور حج دین ہے، اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوسائٹی کا نظام اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وغیرہ آیات میں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس سے مراد صرف نماز، روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے، جس سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک مصر کی حکومت میں دین الملک ہی جاری تھا۔ اب اگر اس حکومت کے حاکم اعلیٰ حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے، جیسا کہ تم خود پہلے ثابت کر چکے ہو، تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں دین الملک جاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر اپنے ذاتی معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دین الملک کے بجائے شریعت ابراہیمی پر عمل کیا بھی، تو اس سے فرق کیا واقع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مامور تو دین اللہ جاری کرنے ہی پر تھے، اور یہی ان کا پیغمبرانہ مشن اور ان کی حکومت کا مقصد تھا، مگر ایک ملک کا نظام عملاً ایک دن کے اندر نہیں بدل جایا کرتا۔ آج اگر کوئی ملک بالکلیہ ہمارے اختیار میں ہو اور ہم اس میں اسلامی نظام قائم کرنے کی خالص نیت ہی سے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں، تب بھی اس کے نظام تمدن، نظام معاش، نظام سیاست اور نظام عدالت و قانون کو بالفعل بدلتے بدلتے برسوں لگ جائیں گے، اور کچھ مدت تک ہم کو اپنے انتظام میں بھی سابقہ قوانین برقرار رکھنے پڑیں گے۔ کیا تاریخ اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عرب کے نظام زندگی میں پورا اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے 9-10 سال لگے تھے؟ اس دوران میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حکومت میں چند سال شراب نوشی ہوتی رہی، سود لیا اور دیا جاتا رہا، جاہلیت کا قانون میراث جاری رہا، پرانے قوانین نکاح و طلاق برقرار رہے، بیوہ فاسدہ کی بہت سی صورتیں عمل میں آتی رہیں۔
اور اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بھی اول روز ہی بتمام و کمال نافذ نہیں ہو گئے۔ بس اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت میں ابتدائی 8-9 سال تک سابقہ مصری بادشاہت کے کچھ قوانین چلتے رہے ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور اس سے یہ دلیل کیسے نکل آتی ہے کہ خدا کا پیغمبر مصر میں خدا کے دین کو نہیں بلکہ بادشاہ کے دین کو جاری کرنے پر مامور تھا؟ رہی یہ بات کہ جب ملک میں دین الملک جاری تھا تو آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ذات کے لیے اس پر عمل کرنا کیوں شایان شان نہ تھا؟ تو یہ سوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر غور کرنے سے بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے ابتدائی دور میں جب تک قوانین اسلامی جاری نہ ہوئے تھے لوگ پرانے طریقے کے مطابق شراب پیتے رہے، مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پی؟ لوگ سود لیتے دیتے تھے، مگر کیا آپ نے بھی سودی لین دین کیا؟ لوگ متع کرتے رہے اور جمع بین الاختین کرتے رہے، مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اسلام کا عملی مجبوریوں کی بنا پر احکام اسلامی کے اجرا میں تدریج سے کام لینا اور چیز ہے، اور اس کا خود اس تدریج کے دور میں جاہلیت کے طریقوں پر عمل کرنا اور چیز۔ تدریج کی رخصتیں دوسروں کے لیے ہیں، داعی کا اپنا یہ کام نہیں ہے کہ خود ان طریقوں میں سے کسی پر عمل کرے جن کے مٹانے پر وہ مامور ہوا ہے۔ آیت نمبر 77۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں، اب جو دیکھا کہ مال ہمارے بھائی کی خرچی سے برآمد ہو گیا ہے تو فوراً ایک جھوٹی بات بنا کر اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا اور اس کے ساتھ اس سے پہلے بھائی کو بھی لپیٹ لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بنیامین کے ساتھ ان بھائیوں کا کیا سلوک رہا ہوگا اور کس بنا پر اس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ نہ جائے۔ آیت نمبر 78۔ انہوں نے کہا، اے سردار ذی القدر عزیز، اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں لفظ عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو استعمال ہوا ہے صرف اس کی بنا پر مفسرین نے قیاس کر لیا کہ حضرت یوسف اسی منصب پر مامور ہوئے تھے جس پر اس سے پہلے زلیخا کا شوہر مامور تھا۔ پھر اس پر مزید قیاسات کی عمارت گھڑ لی گئی کہ سابقہ عزیز مر گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کی جگہ مقرر کیے گئے، زلیخا اثر نو معجزے کے ذریعے سے جوان کی گئی اور شاہ مصر نے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ حد یہ ہے کہ شب عروسی میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ تک کسی ذریعے سے ہمارے مفسرین کو پہنچ گئیں، حالانکہ یہ سب باتیں سراسر وہم ہیں۔ لفظ عزیز کے متعلق ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ مصر میں کسی خاص منصب کا نام نہ تھا بلکہ محض صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ غالباً مصر میں بڑے لوگوں کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ اصطلاحاً رائج تھا جیسے ہمارے ملک میں لفظ سرکار بولا جاتا ہے، اسی کا ترجمہ قرآن میں عزیز کیا گیا ہے۔ رہا زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح، تو اس افسانے کی بنیاد صرف یہ ہے کہ بائبل اور تلمود میں
فوتیفرا کی بیٹی آسنات سے ان کے نکاح کی روایت بیان کی گئی ہے، اور زلیخا کے شوہر کا نام فوتیفار تھا۔ یہ چیزیں اسرائیلی روایات سے نقل در نقل ہوتی ہوئی مفسرین تک پہنچی، اور جیسا کہ زبانیں افواہوں کا قاعدہ ہے، فوتیفرا بآسانی فوتیفار بن گیا، بیٹی کی جگہ بیوی کو مل گئی، اور بیوی لا محالہ زلیخا ہی تھی، لہٰذا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کرنے کے لیے فوتیفار کو مار دیا گیا، اور اس طرح یوسف زلیخا کی تصنیف مکمل ہو گئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 79 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔